السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد ہاشمی۔ آج پھر ایک ڈیفرنٹ ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میری ہر ویڈیو میں ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے جس سے لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے کہ یار ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، یا کچھ ایسے لوگوں کے درد، تکلیفیں، مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس سے ان کو بھی کوئی ہیلپ مل جاتی ہے، سپورٹ مل جاتی ہے، اور لوگوں کو بھی جو لوگ اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں بھی رشتہ مل جاتا ہے۔ آج میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی شادی ان کے چچا زاد بھائی سے، جو چچا زاد کزن ہوتا ہے، ان سے طے ہو گئی، اور رشتہ، بارات، ہر چیز، مثلا جب بارات آنی تھی اس وقت پتہ چلا کہ اس لڑکے نے کہیں اور لو میرج کر لی ہے، اور اسی ٹائم ہی جب کہ شادی کا ایک سما تھا وہ ماتم میں بدل گیا۔ ان کے والد صاحب کو اسی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی، اور ابھی یہ اکیلی ہیں۔ ان کی والدہ ان کے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کومل ہے میرا نام۔ کومل، آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 25۔ 25 سال ایج ہے، اور ایجوکیشن کتنی ہے؟ میٹرک ہے میری میں۔ اچھا، مجھے تھوڑا بتائیں گی کہ یہ کیسے ہوا؟ جی وہ میرے جو چچا، جو میرے کزن ہیں نا، ان کے ساتھ میرے ابو نے رشتہ طے کر دیا ہوا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں انہی کے بھائی کے گھر شادی کر کے جاؤں، رخصت ہو کے جاؤں۔ بس پھر میرے ابو نے بڑی خواہشات اپنی اتنا اچھا ارینج کیا، تیل مہندی برات کا، بس سارا کچھ ٹائم سے اچھا ہو رہا تھا۔ برات والے دن جب میں دلہن بن کے آئی تو بس پتہ چلا کہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تو میرے تو جو یہ خبر سن کے آپ کے دل پہ کیا گزری؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایسا معاملات ہوں تو عورت پہ کیا گزرتی ہے۔ تو میرے والد صاحب کو پتہ چلا تو ان کو اٹیک ہو گیا، وہ اسی ٹائم وہاں پہ ہی بس۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس بات کو ہو گیا 1 سال ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا، یا آپ نے کوئی رشتے کے لیے کہیں نئی والدہ نے ٹرائی کیا؟ نہیں، شادی کا تو میرا خود بھی ابھی مائنڈ نہیں ہے، کیونکہ میری والدہ اکیلی ہیں۔ والد صاحب کے بعد میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی، ٹھیک ہے، ان کو بیماری لگ گئی، ڈیلی کے ہاسپٹل جانا، ان کا مطلب کہ میڈیسن وغیرہ سب کچھ، اور میری امی اکیلی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اکیلی ہوں۔ کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے؟ نہیں، تو پھر میں اگر شادی کر کے جاؤں بھی تو کس کے پاس جاؤں؟ والدہ کو اکیلا کس کے سہارے چھوڑوں؟ نہیں، تو اگر کوئی ایسا بندہ، جیسے کہ ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہوں، آپ کی والدہ کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، اور آپ سے بھی نکاح کرتا ہوں، تو پھر آپ کر لیں گی؟ اگر کوئی ایسا ہے بندہ تو پھر تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کوئی جاب وغیرہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ نہیں، جاب وغیرہ میں نے اپلائی بہت جگہ پہ کیا ہے، لیکن وہاں پہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ایز اے دوستی کریں، یہ کریں، وہ کریں، تو میں ان چیزوں سے دور رہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی گھر کا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ وہ آپ کوئی گھر میں ٹیوشن ہے، اکیڈمی ہے، یا کس طرح سے آپ چلا رہی ہیں؟ بس تھوڑی بہت سلائی آتی ہے تو اسی سے گزارا ہو رہا ہے میرا، کیونکہ میں خود ایک حافظ قرآن ہوں، گھر میں بچے پڑھنے آتے ہیں، تو بس گزارا ہو ہی رہا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کو اپنے ادارے میں جگہ دیتا ہوں، یہاں پہ سہارا دیتا ہوں آپ کو، آپ کے کھانے پینے کا، راشن کا سارا انتظام کرتا ہوں، تو کیا آپ یہاں پہ رہ لیں گی؟ میں رہ لوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری والدہ کو بھی میں اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ بالکل، آپ کی والدہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گی۔ اور دوسرا یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میرے آڈینس ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی اوورسیز پاکستانی آپ کو سیکنڈ میرج کے لیے کہتا ہے کہ میں سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس سے شادی کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی، اگر جو میری والدہ کو سپورٹ کرے مجھے، اور میری والدہ کو ایکسیپٹ کرے گا، اپنے پاس رکھے گا، ہمیں گھر لے کے دے، تو میں ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ ناظرین، یہ بچی میرے پاس موجود ہے، اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ جو بھی ان کے معاملے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، ان سے سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ان کی والدہ کو بھی وہ ان کا علاج کرواتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ سکرین پہ دیے گئے میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔